لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين قيل في شانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى میرا محترم مکرم معظم سامعین گرامی، دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا چل کے آنا، فرش عزا پہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ جتنی دعائیں تمنائیں آپ کے دلوں میں موجود ہیں، مالک باب الہوائے ہستیوں کے صدقے میں آپ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ آپ کی ہر مشکل اللہ رب العزت انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء کے صدقے میں حل فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں عدل کا نظام دنیا میں نافذ ہو، اور عدل قائم تب ہوگا جب عادل امام کا ظہور ہوگا۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ کھلے دل سے صلوات۔ میرے محترم سامعین گرامی، بہترین انداز میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اس جلسے کو، اور میں بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے جس میں اس کی تفسیر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً سب آپ عاشق قرآن ہیں، آپ کا یہ خیال اور نظریہ ہے کہ نہ بتائیے قرآن کیا فرماتا ہے، اللہ نے ہمارے متعلق کیا پیغام بھیجا ہے۔ قرآن سننا چاہتے ہیں، البتہ یہ صرف قرآن نہیں سنانا چاہتا، عام آیات، قرآن تو بہت زیادہ ہے، یہ وہ آیات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آخر والے سارے دوست کہ آئیں قرآن ماننے کا معنی کیا ہے۔ قرآن ماننے کا معنی یہ ہے قرآن کو بھی مانو، قرآن جن جن ہستیوں کو منوائے۔ یقیناً صادرے آپ قصیدے سننا چاہتے ہیں، آپ نے اردو والے قصیدے سنے، اب اگر ذہن بن جائے فارسی کے میں سناؤں، عربی کے میں سناؤں، قرآن کی آیتیں میں سناؤں، سارے سننا چاہتے ہیں، پروگرام ہے
جو سننا چاہتا ہے، اور میرے خیال میں یہ ہیں تو سارے جو آ گئے ہیں یہ ہیں تو بلا فصل کے ماننے والے نا، تو بلا فصل کے ماننے والے اگر ہیں واقعاً اور ایسے، تو پھر یہ فاصلے ختم کر دیں، میں قصیدے شروع کروں۔ بلا فصل، بلا فصل سب کہتے ہیں نا، خلیفۃ بلا فصل کے ماننے والے ہیں نا، قریب آ جائیں، یا پھر سپیکر والے ہمت کریں یہ سپیکر لے چلیں، میں چلنا چاہتا ہوں، یا پھر آپ آ جائیں، نہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ نہیں آتے تو میں آ جاتا ہوں، کوئی حرج نہیں، آئیں گے تو شروع کریں گے۔ جو سفید ریش ہیں ان کو چھوڑ دیں، سفید ریش نہیں، صرف کالی داڑھی والے جو جوان ہیں، جی آپ شروع کریں، نہیں تو پھر یہ سپیکر ادھر لے چلیں۔ جی اس کو کس لیں، جی آ جائیں، آپ سلوات پڑھیں میرے دوست، آ جائیں، کس لیں، ہاں یہ ڈھیلا ہے، لوز ہے، اللہ کرے۔ آئیے میرے دوستو، قرآن کی آیت مودت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے، کل میرا حبیب اس میری پیاری مخلوق کو اور اپنی امت کو یہ کہہ دو کہ جتنا میں نے دین آپ کو بتایا ہے، سنایا ہے، سمجھایا ہے، عمل کرایا ہے، اس کی اجرت نبی نہیں مانگ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ غلطی نہ ہونے پر میں راضی نہیں ہوں گا اگر آپ نے غلطی کی، نبی نہیں مانگ رہے، کل یہ اللہ کہہ رہا ہے، کل میرا حبیب ان سے کہہ دے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اب دین اسلام پر جو عمل کیا ہے، جو سیکھا ہے، جو لیا ہے، مسلمان بنے ہو، جہنم سے نکل کر جنت آ گئے ہو نا، ہاں تو پھر اس کی اجرت یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ یہ قرآن، رسول اللہ جو ہے وہ اجر رسالت نہیں مانگ رہے، اللہ اپنے رسول کی زبان سے کہلوا رہا ہے، میرا حبیب تو کہہ دے، آپ فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، سوائے اس کے کیا، صرف اور صرف میرے اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو، قربان ہو جاؤ، سچی محبت کرو، جیسے یہ کہیں ویسے کرو۔ یہ قرآن، یہ سورہ شورا ہے، مجھے پتا ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ شورا ہے، آیت کا نشان ہے 23 جس میں اللہ یہ حکم دے رہا ہے، میرا حبیب جی رسالت کی اجرت جو ہے وہ اور چیز نہیں ہے۔ یہ کب آیت نازل ہوئی جوانو؟ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب دنیا والے جی کچھ پیسے لے کر، اس وقت ٹھیکریوں کے پیسے ہوتے تھے، درہم و دینار، یہ بوریوں میں بند کیے، لے کر آئے اور پیغمبر سے ملے، دے کر کہنے لگے آپ نے ہمیں علم سکھایا، آپ نے ہمیں جہالت سے نکالا، آپ نے ہماری بد اخلاقیوں کو ٹھیک کیا، آپ نے ہمیں انسان بنایا، ہمارے اندر حیوانوں کی سی عادتیں تھیں، آپ نے ہمیں انسانیت، شرافت، غیرت سب چیزیں سکھا دی، پھر اسلام سکھایا، احکام سکھائے، عقائد سکھائے، اب اس کی اجرت دینے کے لیے ہم سارے آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اجرت دینے چاہتے ہیں، یہ پیسے لے کر آئے ہیں، یہ دینا چاہتے ہیں، اگر دولت ہے اس کی اجرت تو مجھ سے، ہم سے لے لو، اگر کسی اعلیٰ خاندان میں شادی چاہتے ہو تو
تو آپ حکم کریں ہم آپ کی شادی اس اعلیٰ خاندان میں کرا دیں، اجر رسالت ادا ہو جائے۔ اگر دولت چاہتے ہو تو حاضر، حکومت چاہتے ہو تو ہم آپ کو اپنے سر کا تاج اور حکمران ماننا چاہتے ہیں۔ حکم فرمائے یا رسول اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کا رسول جو بغیر حکم خدا کے نہیں بولتا، یہ وہ رسول خاموش ہے، اپنی مرضی سے نہیں بول رہے بلکہ سوچ رہے ہیں میرا اللہ کیا فرماتا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ اتنے میں جبریل آیت لے کر آئے، قل میرا حبیب ان سے کہہ دو رسالت کی اجرت، رسالت کی مزدوری، رسالت کا عوض، رسالت کا بدلہ، اجر رسالت نہ یہ دولت ہو سکتی ہے، نہ یہ عورت ہو سکتی ہے، نہ یہ حکومت ہو سکتی ہے۔ دینا چاہتے ہو تو یہ پنجتن پاک ہیں میرے اہل بیت، ان پنجتن پاک سے مودت کرو، یہ اجر رسالت ادا ہو جائے گا، تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں گی، روزے قبول ہو جائیں گے، حج قبول ہو جائیں گے، زکاتیں قبول ہو جائیں گی، عقیدے قبول ہو جائیں گے، عمل قبول ہو جائے گا۔ کہ شرط یہ ہے کہ اجر رسالت ادا کرو، پنجتن پاک کے ساتھ مودت کرو، اور مودت کے ذیل میں ان کی اطاعت کرو، جیسے وہ کہتے جائیں ویسے تم کرتے جاؤ، جہاں سے روکتے جائیں وہاں سے رکتے جاؤ، تمہارے اعمال قبول ہو جائیں گے، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ بالکل توجہ، ریکارڈ ہو رہی ہے باتیں۔ اجر رسالت، رسالت کی اجرت، رسالت تو متوجہ ہے۔ اور بابا کلمے سے لے کر، کلمہ انسان پڑھتا ہے مسلمان بن جاتا ہے، تو کلمے سے شروع کریں، کلمہ اس کا اجر دینا ہے، کیا دینا ہے؟ اجر۔ نماز پڑھی اجر دینا، روزہ اجر دینا، حلال حرام سیکھا اجر دینا، انسانیت شرافت غیرت اجر، عقائد اعمال اجر۔ کیا ہے اجر؟ دولت نہ حکومت۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت اگر ہوتی تو اجر رسالت امیر دے سکتے تھے، غریب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے دولت اجر رسالت طے نہ پائی، بلکہ اجر رسالت وہ شاید طے پائی جو امیر بھی دے سکے، غریب بھی دے سکے۔ اور وہ اجر رسالت کیا ہے؟ مودت اہل بیت۔ جی میں کلیئر کروں تاکہ کچھ بچوں کو میرا موضوع سمجھ نہیں آ رہا، اب میرے سارے دوست بھی آ رہے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے میرا دوست کہ رسالت یعنی رسول اللہ سے جتنے احکام تم نے لیے ہیں، چاہے وہ عقائد ہیں، چاہے وہ اعمال ہیں، چاہے وہ اصول ہیں، چاہے وہ فروع ہیں، ان کی اجر جو ہے وہ کیا ہے؟ مودت اہل بیت۔ نبی دیکھ کر فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی عمر حضرت نوح نبی کی عمر کے برابر ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھے، ساری زندگی وہ بندہ روزہ رکھے، حج پیدل چل چل کے کرے، احد پہاڑ جتنا سونا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکے میں خانہ کعبہ کے پاس، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے حج کے دوران شہید ہو جائے، بیت اللہ کی دیوار کے پاس اسے قبر کی جگہ مل جائے، لیکن اجر رسالت ادا نہیں کیا، یا علی آپ سے مودت و محبت کا فرض ادا نہیں کیا، ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو ہی نہیں سن سکتا۔ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے، میں نے موضوع شروع کر دیا۔ یعنی یہ عزاداری میں آنا یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ چپ چاپ ساتھیو، جی میرا جملہ ذہن میں ٹکاؤ،
یہ عزاداری میں آنا، مجلسوں میں آنا، گرمی میں آنا، آرام چھوڑ کے آنا، یہ فرش عزا پہ بیٹھنا، تم نے کیا گویا بولا ہے؟ زبان سے نہیں بھی کہا، دل سے تم نے بولا ہے لبیک یا حسین۔ آپ سب نے گویا بولا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ سب نے کہا ہے، فرشتوں نے آپ کے دل کی ویڈیو بنائی ہے، یہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین کہہ رہا ہے، گرمی میں آیا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں اجر رسالت ادا کرنے آیا ہوں، آپ کی آل سے محبت کرنے آیا ہوں، ملائکہ لکھ دے تاکہ جب قیامت کے دن میں نام اعمال لے کر آؤں، یا رسول اللہ آپ مہر لگا دیں اور ملائکہ وہ لے لیں اور مجھے جنت مل جائے، میں رسالت کی اجر اور عوض دینے کے لیے آیا ہوں۔ سارے اجر رسالت ادا کرنے آئے ہیں، جو اجر رسالت ادا کرنے آیا ہے جی، ایک تو یہ ویڈیو ہے نہیں، اس کی کوئی ویلیو اتنا نہیں ہے، ملائکہ کی مووی میں اپنا ریکارڈ بنوا لے، جو اجر رسالت ادا کرنا چاہتا ہے بآواز بلند نعرہ حیدری۔ میں آج قرآن سے یہ آیات آپ کی خدمت میں جی بالکل پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے جی ہاں جو ترتیب بانیوں نے دی ہے خیر وہ تو اب بھگتنا پڑے گی جی، انشاءاللہ العزیز شاید وہ ہمارے ہی نصیب میں تھی جی، شاید کوئی اور شاید یہ وزن نہ اٹھا سکتا، چلو ٹھیک ہے، اب آپ کا ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے جی۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اجر رسالت ہے مودت اہل بیت، نہیں سمجھ آئی تو کلے عرض کروں، یہ عرض کروں کہ ایک بندہ ہے اس نے مسجد بنوائی ہے لیکن مزدوروں اور مستری کو مزدوری نہیں دی، اس میں جماعتیں شروع ہو گئی ہیں، روزانہ مستری دروازہ کھٹکاتا ہے، مزدور دروازے کے چکر کاٹتے ہیں، یہ کہتا ہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں۔ کیا خیال ہے؟ پھر نماز قبول ہے؟ اس مسجد میں جماعتیں قبول کیوں قبول نہیں ہے؟ آپ کو عقل ہے، فہم ہے، پڑھے لکھے دوست ہیں، آپ کہیں گے کہ مزدوری نہیں دی مستریوں کو، وہ بیچارے چکر، چلو یوں عرض کروں، اے دوستو قرآن دینے کے لیے لوگ جی آ کر اعلان کیا جلال پور جٹا میں قرآن لے لو، پڑھنے والے لے لو، حفظ کرنے والے لے لو، قرات کرنے والے قرآن لے لو، اگر ہدیہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ایڈریس لکھوا دو، آئندہ سال ہم آ کر آپ سے ہدیہ لے لیں گے جی، ایڈریس لکھوا دیا جی، دو قرآن لے لیے، اب قرآن میں نے پڑھا، اپنے بھتیجوں کو پڑھایا، اپنے بھائیوں کو پڑھایا، اپنے بھائیوں کو پڑھایا، اپنی بہنوں کو پڑھایا، بلکہ حفظ کرایا، قاری بنایا، اب ہم نے قرآن کے ختم پڑھنے شروع کر دیے جی، سال کے بعد وہ آ گئے جو قرآن دینے آئے تھے، کہتے ہدیہ، بچے کو میں نے کہہ دیا جاؤ کہہ دو اس سے ابو تو کراچی گئے ہیں، آپ کے علاقے میں نہیں کہتے نا اس لیے آپ حیران جی، وہ تو 6 مہینے کے بعد ہے، تو اس پڑھا ہوا قرآن آپ کہیں گے قبول تب ہوگا جب اس قرآن کی پیمنٹ ہدیہ ادائیگی ہوگی جی، نہیں سمجھ، آپ نے کاٹن کا لباس پہنا اور کاٹن کا لباس جو ہے پہن کر جی سج کر دھج کر نماز عید کی پہلی صف میں بیٹھ گئے، عطر لگایا ہوا اس لیے کہ سنت ہے جی، پہلی صف میں کاٹن کا لباس پہن کر جی، اور ادھر جو ہے درزی پیچھا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مزدوری دو، سلائی دو، خیاط، درزی، ٹیلر جی، وہ پیچھے اور یہ ادھر سے بچ کے ادھر سے بچ کے پہلی صف میں جی، اب اس کا کاٹن کے لباس میں نماز،
آپ کہیں گے جب تک سلائی نہیں دو گے نماز اس لباس میں قبول نہیں، قرآن کیا ہدیہ نہیں دو گے قرآن کی تلاوت قبول نہیں، مسجد بنوائی ہے تو مسجد میں نماز قبول نہیں جب تک مستری مزدور راضی نہیں۔ اب اگر باتیں بچوں کو سمجھ آ جائیں، یہ میں نے بلا تشبیہ بچوں کے لیے باتیں کی ہیں، ورنہ یہ رسالت اجر رسالت وہ اس سے اوپر ہے، اس سے بنتی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے بچوں کے لیے عرض کیا کہ اللہ کے بندے جب عام دنیا داری میں ہاں نبی فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ رسول اسلام نے تبلیغ کرنے کے لیے آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے پتھر کھائے ان کو راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان پہ اوجھڑیاں ڈالی گئیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے تو بھول گئے ہو ہاں یعنی نبی کو کیا کہا تھا؟ بولو دیوانہ ہے یہ جادوگر ہے، نہ لو ان سے دین، اس کے پتہ نہیں ایسے ایسے لفظ کہتے تھے، میں کیا کہوں، کہتے تھے جادوگر، ساحر، مجنون، دیوانہ، تکلیفیں دیتے تھے۔ میرے نبی نے سارے دین پہنچایا، شریعت پہنچ گئی۔ اب اگر ذہن تیار ہے تو ذرا بتائیں کہ اب نبی نے بھی اجر رسالت نہیں مانگی، اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا کل لا اسألکم علیہ اجرا، میرا حبیب تو کہہ دے، تو نہ شرما، میرا حکم پہنچا دے، تو نہیں مانگ رہا، میں اللہ مانگ رہا۔ بسم اللہ بسم اللہ جی میں تمہید پیر چند شاہ جی واضح کر چکا ہوں اور دوستوں تک یہ بات پہنچا چکا ہوں کہ اجر رسالت کا معنی یہ ہے تمہارا دین جو نبی سے لیا ہے قبول ہے، اجر ملے گا، جنت جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ اہل بیت ہیں 12 امام۔ اہل بیت کون ہے؟ 12 امام سے کرو محبت منا ان کا سینے میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو ہاں یعنی کیا مانا؟ یعنی ان کے پروگراموں سے محبت ہو، جو دین ان پر عمل ہو، ایسا نہ ہو کہ مجلس ہو رہی ہو اور تیرے فتوے بدعت کے آ جائیں، علم ہو تو نکاح ٹوٹنے لگ جائے، علم دیکھنے سے یہ اجر رسالت نہیں ہے، یہ بغض ہے۔ ذرا دیکھیں اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لیں، وہ کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا، میں ذمہ دار ہوں، میں نے کتابیں حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، سچے دل سے بندہ جھک جائے، اللہ مجھے علم نہیں تھا، میں نے یہ فتویٰ دیا تھا، میں نے یہ لڑایا تھا، میں نے کہا تھا نکاح ٹوٹ جائے گا، میں نے کہا تھا کالے کپڑے اگر کوئی پہنتا ہے یہ دوزخیوں کا لباس ہے، نہ یہ عزاداری کا لباس ہے، یہ مظلومیت کا لباس ہے۔ اس کے ذریعے بتا کرنا چاہتے ہیں کہ حسین کا جرم کیا تھا۔ یہ جلوس، یہ عزاداریاں، یہ گلیوں میں نکلنا یا حسین کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ عزاداری، یہ مظلوم کا ساتھ ہے، اور جو بھی حسین کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے آ جائے ادھر، ویڈیو بن رہی ہے، جبریل مووی بنا رہے ہیں اور جبریل ہی مووی دکھائیں گے بلکہ رسول اللہ دیکھیں گے کہ وہ جو بانی ہے اسلام کا، جو وارث ہے اسلام کا، وہ دیکھے گا کہ کون میرے بیٹے کی عزاداری میں آیا ہے، کس نے فتوے دیے ہیں، کس نے موڈ بنایا ہے، کون گھر بیٹھا ہے، کون سن کے دل سے آیا لبیک کہہ کر حسین کے جلوس میں شریک ہوا۔ یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، شاید کوئی دوست سمجھتے حسین پر احسان کر دیا، رسول اللہ پر استغفر اللہ احسان کر دیا۔ وہ میرا دوست تو نے اپنی نمازیں قبول نہیں کرانی، روزے قبول نہیں کرانے ہیں تو پھر رسول اللہ کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ رسول اللہ یہ تعویلیں نہیں چلتی،
یہ دھوکے اور فراڈ اور ڈرامے نہیں چلتے کہ جی حسین جو ہے فتح ہو گئی ہے کربلا میں، عید مناؤ، خوشیاں مناؤ جی، اس لیے کہ حسین کو فتح ہو گئی ہے، فتح میں تم روتے کیوں ہو؟ تم تو خوشی مناؤ جی، عیدیں کرو عیدیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات، یہ قتل حسین خوشی کی بات تجھے نظر آتی ہے تو پھر خوشی منا، اگر یہ قتل حسین رونے کی بات ہے تو روتا ہوا نظر آ، اگر تیری عقل بھی اتنا فیصلہ نہیں کر سکتی تو آ پھر رسول اللہ کے پیچھے چل، رسول اللہ اس قتل حسین پر روتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تجھے رونا چاہیے، اگر پیغمبر ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں تو تمہیں ہنسنا چاہیے۔ چلو جو متوجہ ہے گرمی نہیں لگی وہ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھے گا۔ میرا دوست میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں محبت سے سنانا چاہتا ہوں، درد دل ہے، درد دل ہے۔ پڑھے کلمہ پیغمبر کا جی، اور پھر جی اہل بیت کا خاندان، آپ کا ہاتھ پکڑ کر پیغمبر نے پنجتن پاک کے ہاتھ میں دیا ہے، رسول اللہ نے تیرا ہاتھ تجھے ایسے نہیں چھوڑا بغیر وارث کے، جاتے جاتے پنجتن پاک کے حوالے کیا، کبھی تو دیکھ کر فرمایا جی من کنت مولا فہذا علی المولا، کیا فرمایا جی، یعنی میں تمہیں علی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ گرمی لگی ہے بے شک نہ بولے لیکن سنیں تو صحیح، کبھی دیکھ کر فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کبھی دیکھ کر فرمایا جی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی میرا بیٹا حسین، تمہیں بغیر وارث کے چھوڑ دیا۔ عقل کو حاضر کر میرا دوست، ایک بکریاں چرانے والا چرواہا بھی بغیر محافظ کے اپنی بکریوں کو چھوڑ کر جی گجرات نہیں جاتا، کیا عالمین کا رسول اپنی امت کو بغیر امام کے چھوڑ کر چلے گئے؟ تو پھر فیصلہ کر کہ آپ کو کس کے حوالے فرمایا، کبھی دیکھ کر فرمایا جی ایک جملہ فرمایا کہ الفاطمہ تو بزۃ منی، میری بیٹی زہرا میرا حصہ ہے، پھر دیکھ کر فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو میرے بیٹے حسنین، جانا ہے جنت میں، فتویٰ ہے سرداروں کے خلاف، تیری مرضی، محبت سے نہیں، تو اور ہم سب ٹوٹل نوکر ہیں رسول اللہ کے، ٹوٹل جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، ٹوٹل جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ سب غلام ہے میرے نبی کے۔ پھر غلام اپنی باتیں نہیں کرتے، باتیں اپنے آقا رسول اللہ کی کرتے ہیں، وہ جو ان کو منواتے ہیں ان کو ماننا پڑے گا، جن کو چھڑواتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ جی نہیں میں کلیئر نہیں کر پا رہا، میری زبان میں شاید کوئی لکنت ہے یا اردو مشکل ہے یا کیسے ہے، میں اس لیے اور قصیدہ شروع کروں۔ جی میرا دوست میں یہ قصیدہ قرآن کی آیت سے شروع کیا، ممکن ہے میرا کوئی دوست یہ کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اجر رسالت کے بغیر کوئی دین قبول نہیں، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، جی یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، نبی یہ فرما رہے ہیں، تو جی ہاں بالکل پیر چند شاہ جی، ہاں تو پھر یہ جملہ پہنچنا چاہیے کہ، اور وہ جملہ یہ ہے کہ آئیے جی، وہ جملہ یہ ہے میرا دوست کہ آپ تک یہ جملہ پہنچے کہ اجر رسالت محبت اہل بیت، وہ کوئی دوست وہاں سے کھڑا ہو جائے، مومن قمی محبت اپنے بس کی بات نہیں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے علی علی کرو،
حسن حسن کرو یا حسین کہو یا علی کرو، ہمارا دل اگر نہیں کرتا تو پھر مجبوری کیوں، ہمارا دین ریجیکٹ کیوں؟ تو کہتا ہے کہ اجنبی کو، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، سورہ شورا آیت 23 پھر اس کی تشریح میں نہیں کرتا، نبی کرتے ہیں، وارث قرآن کرتے ہیں، مالک قرآن کرتے ہیں، جس پر جبریل وحی لے کر آیا ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ نبی فرماتے ہیں کہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک اجر رسالت ادا نہ کرو۔ اجر رسالت ہے مودت اہل بیت۔ تو پھر مولانا پھر کیا کریں؟ پھر کیوں ہمارے اعمال جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے؟ محبت اپنے بس کی بات نہیں۔ تو یاد کر لو جملہ، وہ یہ ہے کہ محبت بے شک اپنے بس کی بات نہیں، پر اصول ہے محبت ہمیشہ صاحب کمال سے ہوتی ہے۔ محبت کس سے ہوتی ہے؟ عیبدار سے، نقص والے سے، جس میں خامیاں ہوں نہیں ہوتی۔ تو کس سے ہوتی ہے؟ جس میں کمال، جس میں خوبیاں، جس میں فضائل، آٹومیٹک اس سے ہوتی ہے محبت۔ اللہ نے تیرے اوپر اجر رسالت فرض کیا، محبت ہر کسی کی واجب نہیں کی، ان کی واجب نہیں کی کہ جن میں کوئی ذرہ بھر کوئی عیب ہوتا، ان کی محبت اللہ نے تیرے اوپر فرض نہیں کی، بلکہ کن کی فرض کی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ سارے نبیوں کے فضائل ان اہل بیت میں ہیں۔ ذرا جاگنا، میرے نبی فرماتے من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في خلته والى یعقوب في صبره والى یوسف في حسنه وجماله والى موسیٰ في عبادته والى عیسیٰ في زہده والى محمد في حسبه ونسبه فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ یہ بہر علی رضا کے پروگرام میں آنے والے قرآن کی تفسیر میں نبی کی یہ حدیث پیغمبر کی سنتے جاؤ۔ میرے سچے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دل میں یہ حسرت رکھے کہ کاش میں آدم کے زمانے میں ہوتا، آدم کا علم دیکھتا، نوح کے زمانے میں ہوتا، نوح کی فہم و فراست دیکھتا، ابراہیم کی خلت دیکھتا، یعقوب کا صبر دیکھتا، یوسف کا حسن و جمال دیکھتا، موسیٰ کی عبادت دیکھتا، زہد و عیسیٰ کا زہد دیکھتا، محمد اور حسب اور نسب دیکھتا، وہ کیا کرے؟ قرآن کو دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ کیا وہ آ کر جی ہم مسجد دیکھے، بیت اللہ دیکھے؟ نہ۔ فَلْيَنْظُرِ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت علی کا چہرہ دیکھے، آدم سے لے کر خاتم تک فضائل علی میں نظر آئیں گے۔ جی میں متوجہ کرنا چاہتا تھا، میں یہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی میں جملہ کہوں فتویٰ نہ لگانا۔ آج کل فتوے بھی عوام لگا دیتی ہے، اتنا بڑھا دیا اہل بیت کو۔ میں نے نہیں بڑھایا، میں قرآن کا پابند ہوں۔ میرا دوست، یہ حدیث یہ کہنی چاہتی ہے کہ اگر نبیوں کے فضائل ایک جگہ جمع کرو، آخر والے، اگر رسولوں کے کمالات ایک جگہ جمع کرو تو علی بنتا ہے، اور اگر علی کے فضائل کو بکھیر دو تو نبی بنتے ہیں۔ آپ پر ہر کسی کی محبت فرض نہیں، تاکہ تو بیٹھ کر پھر محفلوں میں اعتراض کرتا پھرے جیسے ہی محبت نہیں ہوتی۔ میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرا دل علی کو نہیں مانتا۔ اللہ نے ان کے مودت واجب کی جس میں خوبیاں ہی خوبیاں، فضائل ہی فضائل، کمالات ہی کمالات، ایک وہ ہستیاں ہیں کہ ایک لمحہ بھی ان کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے، بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نظر نہیں آتی۔
میں علی اور خدیجہ کے علاوہ کوئی اور نمازی تھا ہی نہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے. مودت ایسے فرض نہیں ہے جی کسی اور کی مودت اللہ فرض کر دے. ممکن ہے کہے آپ کوئی بندہ صحیح یہ تو ہماری طرح ہے, جس طرح میں نے کلمہ پڑھا اس طرح اس نے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا ہے, تو اس لیے ان کی مودت فرض ان کی ہے کہ جن کے نام سے ہے کرم اللہ وجہ. یہ چہرہ ہے کبھی غیر کے سامنے ارے جھکا ہی نہیں. چلو اس لیے امام کا فرمان میں سنانا چاہتا ہوں. دیکھ کر فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر لأمہ. جو اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے جا کر وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. خوش نصیب ہے تو. میری طرف سے مومن حسین قمی کی طرف سے آپ سب کو مبارک ہو. جو انتظامیہ ڈیوٹی دے رہی ہے ان کو بھی مبارک کہ وہ آئے ہیں حسین ابن علی کے پروگرام میں حفاظت کرنے. یہ پولیس یہ انتظامیہ جی بے تمام سنی شیعہ بھائی دلیل ہے کہ ان کو محبت ہے حسین ابن علی سے. وہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. کہتے ہیں ہماری بھی ویڈیو بن جائے. جلوس آپ نے نکالا ہوا ہو جی پیر چنچا جی, اگر آپ نے علم اٹھایا ہوا ہو تو کچھ دیر کے لیے دوسرے بھائی کو بھی دے دیں تاکہ اس کی بھی ویڈیو بن جائے. وہ بھی رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل. ہاں میرا موضوع اجر رسالت ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کو. جی آپ کی توجہ رہی. انشاءاللہ میں قصیدے یاد کر کے آیا ہوں آپ کے لیے. ہاں وہ سارے قصیدے آج میں پڑھوں گا, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں نے عرض کیا میرا دوست یہ اجر رسالت کا معنی پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہ. اللہ نے ہر کسی کی محبت واجب نہیں کی, ان کی واجب کی ہے کہ قرآن میں 313 آیتیں جن کے قصیدے. قرآن میں کتنی آیتیں بولے کتنا 313 یہ آیتیں. دوستو آیت ایک آیت کسی کا قصیدہ ہو تو میں کہتا ہوں وہ بیٹھنے نہیں دے گا, پورے ضلع کو بتائے گا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ جی شیعہ قول نہیں نقل کر رہا. علامہ جلال الدین سیوطی بڑا عالم ہے, مفتی ہے اعظم. وہ تفسیر جلال الدین سیوطی انہوں نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں لکھا ہے کہ 313 آیتیں علی کی شان میں اتری. جبریل یہ قصیدہ لے کر آیا, نبی نے پڑھ کر سنایا. اب تیری مرضی ٹائم ہوتا 5000 حدیثیں نبی نے اٹھ کر کھڑے ہو کر جی ممبر پہ بیٹھ کر سنائے علی کے فضائل میں, اور فرمایا جیسا میں ویسا علی نبوت کے علاوہ. میرے جملے کو سمجھے, نبوت کے میں علی, میں ہوں نبی, علی نبی نہیں, میں ہوں نبی, علی ہے ولی, علی ہے امام, علی ہے رہبر, علی ہے مرشد, علی ہے جی ہاں لیڈر مسلمین. جی 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 اس لیے میں قصیدے سنانا چاہتا ہوں میرا دوست. ممکن ہے میرا کوئی دوست یہ کہے کہ اتنے شان علی میں قصیدے ہیں تو ایک دو قصیدے. میرا دوست اگر جملہ لے لے جی چپ کر روزہ توڑ دے, ہاں سخی بن کر بولے جی بالکل. اب فریش ہے نا جی بالکل انشاءاللہ, یہ بھی فریش ہو گئے ہیں نا, بالکل فریش سمجھ گئے نا انشاءاللہ. اب نعرہ لگانا ہے, چپ رہے میں قبول نہیں کروں گا جی. اب جملہ یہ ہے میرا دوست, وہ یہ ہے کہ علی وہ نہیں ہے جو فضائل پہ ناز کریں. ٹائم ابھی شروع ہوا ہے, لکھ لیں پہلے والا ٹائم میرے کھاتے میں مت ڈالنا, ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ اس کو سمجھاتے ہیں ذرا جی. ہاں جی ابھی اس ٹائم شروع ہوا ہے.
ہاں جی بسم اللہ. اب میرا ٹائم ہے، میں ہی پڑھوں گا جی، اور آخر میں شبیب برآمد کریں گے ہمارے بعد میں ذاکر اہل بیت. جی میں جملہ یہ عرض کر رہا ہوں جی، یہ سب میں نے برداشت کیا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ پتہ چلتا ہے سیانے. میں عرض یہ کر رہا ہوں میرا دوست چپ چاپ ساتھی، میں جب تک قصیدے نہیں پڑھوں گا تب تک آپ کا پسینہ خشک نہیں ہوگا. میں عرض یہ کر رہا ہوں علی فضائل پہ ناز نہیں کرتے بلکہ فضائل علی پر ناز کرتے ہیں. علی ناز نہیں کرتے میں امام ہوں، امامت ناز کرتی ہے علی پر. علی ناز نہیں کرتے میں ولی ہوں، ولایت ناز کرتی ہے علی پر. علی ناز نہیں کرتے میں مشکل کشا ہوں، نہ مشکل کشائی ناز کرتی ہے علی مشکل کشا ہے. علی ناز نہیں کرتے میں کعبہ میں آیا، کعبہ ناز کرتا ہے علی یہاں آئے. اس لیے جملہ کہتے ہوئے آگے لے چلنا چاہتا ہوں، علی وہ ہے چپ چاپ ساتھیوں، اگر سمجھ آ جائے بالکل طیب اللہ تقبل اللہ جی، بالکل یہ جملے جی ہدیہ اللہ ان کا یہ قبول فرمائے دینے والے. لیکن آئے میں ایک قصیدہ آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں سب کے لیے. علی وہ ہے جو الف سے امیر المومنین ہے، علی وہ ہے جو بے سے باب العلوم ہے، علی وہ ہے جو تے سے تاج اولیاء ہے، علی وہ ہے جو سے ثابت قلم ہے، علی وہ ہے جو جامع القرآن ہے. بیٹھے ہو، علی وہ ہے جو حلال مشکلات ہے، علی وہ ہے جو خبر دو جہاں ہے، دال سے دافع البلا ہے، آخر والے ذات سے ذاکر اکبر ہے، رے سے راسخون فی العلم کا مصداق ہے، زے سے زوج بطول ہے، زے سے زینت محراب و منبر ہے، سین سے ساقی کوثر ہے، تیری چپ کی قسم، شین سے شیر خدا ہے، سواد سے صدیق اکبر ہے. آپ کو یاد نہیں ہے سبائق محرقہ کی یہ حدیث جو نبی نے فرمائی ہے جی، جو 20 کتابوں میں موجود ہے. نبی نے فرمایا یا علی انت صدیق الاکبر، یا علی انت فاروق الاعظم. صدیق اکبر اے علی آپ ہے، فاروق اعظم اے علی آپ. ریاض النظرہ اٹھاؤ، حوالہ نوٹ کرو، یہ عالم اسلام کی بک میں پڑھتا ہوں جی، شیعہ کتاب کا نام نہیں لیتا. عالم اسلام نے جی ریاض النظرہ میں لکھا، فی مناقب العشرہ میں لکھا کہ نبی فرماتے ہیں جی سواس صدیق اکبر علی، سواس ضامن روز جزا علی، تو سے طاہر اطہر علی، زو سے ظاہر ازہر علی، عین سے اولی قدر علی، غین سے غضنفر علی، فے سے فاروق اعظم علی، کاف سے قاری قرآن علی، کیاف سے کرار غیر فرار علی، لام سے لے کے منبر علی، میم سے مظہر العجائب علی، نون سے ناطق قرآن علی، وا سے والی نجف علی، ہے سے حیدر کرار علی، اور یہ سے یعصوب الدین علی. اللہ نے ہر کسی کی محبت اجر رسالت کے طور پر فرض نہیں کی سوائے اہل بیت کے. یہ جملہ بار بار میں کہتا ہوں، میرا دل ہے مانو نہ مانو دل پر لکھو. مومن امی کہتا ہے اجر رسالت مودت کلمہ پڑھنے والوں کی نہیں ہے، کلمہ پڑھانے والوں کی ہے. تیرے اوپر واجب، میرے اوپر واجب جی، علماء پہ واجب، مفتیوں پہ واجب، امام دنیا کے بنے ہوئے ان پہ بھی واجب، عورتوں پہ واجب، مردوں پہ واجب، بچوں پہ واجب، جوانوں پہ واجب، بوڑھوں پہ واجب.
رسالت مانا ہاں نہیں سمجھ آیا؟ اجر رسالت یعنی جو رسول اللہ سے آپ نے دین لیا، شریعت لی، اس کی مزدوری ہے اہل بیت کی محبت۔ پھر سمجھے؟ بچے نہیں سمجھے، بچوں کا حق ہے نا جی۔ وہ آخر میں بچے پریشان ہیں، مولوی صاحب کیا کہتا ہے؟ اور بابا مولوی صاحب یہ کہتا ہے کہ گالیاں نہیں دینا کسی کو، غلط بات نہیں کرنا، خبردار کسی کو گالیاں دینے کا نام اجر رسالت نہیں ہے، چھوڑے باقیوں کو۔ ہاں اجر رسالت کا معنی ہے علی علی کرنا۔ سنی ہے؟ ہاں ہاں ایک بڑی اچھی ربائی ہے، لیکن انہوں نے حد محدود کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں نماز جو علی کے بغیر پڑھتے ہیں، وہ میرا دوست اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں علی علی ہو، باقی عبادتیں اگر روزے میں علی علی نہیں تو روزہ نہیں، بھوک مرنا، خالی چکر، صرف نماز نہیں، اسلام کا جو عمل ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اسلام کا جو عمل تو نے کہاں سے لیا ہے؟ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حسنین کے نانا سے، سیدہ کے بابا سے، نبیوں کے سلطان سے۔ اسلام جو لیا ہے اس کا عمل کی قبولیت کی شرط ہے اہل بیت۔ لوگ اعمال کی گٹھڑیاں سر پر لے کر گلے میں لٹکا کر ملائکہ میں پہنچیں گے، ملائکہ لے لو ہمارے اعمال تولو جی، فرشتے کہیں گے ہم نہیں لینے، لے جا، کیوں لے کر کہیں گے ہم اس عمل کو لیں گے جس عمل کے اوپر ولایت علی ابن ابی طالب کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، قبول سبحان اللہ۔ حسین نالو یزید پیارے اتنے پیارا نا یزید رکھ لے۔ یہ بچے کی ربائی سنی ہے، بغیر سبھی کر کے پڑھ دی، آخر والوں نے نہیں سنی۔ بچہ کہتا ہے یہ حدیث نبی اصل میں سنا رہا تھا، نبی کی حدیث کا ٹرانسلیشن اصل میں اردو میں کر رہا تھا، وہ حدیث میں سنا دوں۔ نبی فرماتے ہیں جو شخص جس سے محبت کرے گا قیامت میں قبر سے جب نکلے گا اسی سے معشور ہوگا، اور اگر وہ حسینی ہے تو حسین کر کے اٹھے گا، اور دل میں اگر یزید کی محبت ہے تو یزیدیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ بچے نہیں یہ حدیث پر جی میرا دوست متوجہ ہو جا، کہیں فرشتے جو باریکیاں لکھنے والے ہیں، فرشتے کیا ہیں؟ باریکیاں، دل کی سوچ، دماغ کی سوچ، تیری کیفیت لکھتے ہیں، اور تیری شکل لکھتے ہیں، تیری صورت لکھتے ہیں، تیری نیت لکھتے ہیں۔ اپنی نیت کو ٹھیک رکھ، نیت یہ ہے تو نوکر ہے، رسول ہے، تو غلام رسول ہے، تو پھر رسول اللہ جو دے وہ لے لو، رسول اللہ جس سے روکے رک جاؤ۔ محور رسول، مرکز رسول، ماننے اور نہ ماننے کا پیمانہ، دین کا کعبہ، زہرا کا بابا۔
رسول کا عاشق بن. تو کسی مولوی کا نوکر نہ بن, تو کسی مفتی کا نوکر نہ بن, تو کسی علامہ فہمہ لکھوانے والے کا نوکر نہ بن, تو نوکر بن رسول کا. رسول اگر کربلا میں روتے نظر آتے ہیں تو رو. اگر رسول اللہ وہاں خوش ہیں تو پھر جا خوشی کر. میرا دوست فیصلہ کر. جنت ایسے نہیں ملتی. خواب نہ دیکھ کچے, وہاں سرداری ہے حسنین کی. ایسا اندھا دھند اندھیر نہیں ہے وہاں پر کہ سرداری حسنین کی. جنت میں سردار حسنین, جانا ہے جنت میں اور بول رہا ہے سرداروں کا. کہاں ہے؟ روٹی نہیں کھاتا, عقل نہیں ہے کیا؟ اپنے گھر کے سامان اٹھا کے بیگ پھینک دیتا ہے تو. اتنی تو عقل ہے, پھر اتنا نہیں سمجھ آتا. دین بچائے ہے تو کس نے, قربانی دی ہے تو کس نے. شاید میں کہتا ہے دین است حسین, دین پناہ است حسین. اس سے پہلے کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. جی دین است حسین, دین پناہ است حسین. سردار نہ داؤ دست یزید. حسین نے ہاں سر تو دے دیا, لیکن یہ ہاتھ کون سا تھا تجھے سمجھ ہی نہیں آیا. یہ ہاتھ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک کا ہاتھ تھا. یہ حسین کے سر پہ جو پگ تھی, یہ پگ کس کی تھی تجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا, چپ کر کے چلا جاتا ہے. یہ آدم کی پگ. پڑھتا نہیں ہے, زیارت نہیں پڑھی, میں کیا کروں؟ ٹائم ہوتا میں آپ کو زیارت پڑھواتا. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث جی خدیجہ کا وارث, آدم کا وارث, نوح کا وارث, ابراہیم کا وارث, موسیٰ کا وارث, عیسیٰ کا وارث. یہ پگ ہے حسین کے سر پہ نبیوں کی. کہاں ہے تو؟ جی وہ میرا دوست اس لیے کہنا چاہتا ہوں, تو نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, نبیوں کی پگ والے کے ساتھ کھڑا ہوگا, یا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا آج جو کہتے ہیں لا بنو ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا قرآن نزل. یزید کہہ رہا تھا کہ محمد نے, یہ بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے. کوئی وحی نہیں تھی, کوئی قرآن نہیں تھا, کوئی خدا نہیں. کہاں ہے تو؟ اب دو گروہ ہیں بس. کوئی وہ ٹولے گروہ نہیں ہے, وہ سنی ہو شیعہ ہو ابھی, نہ کوئی گروہ نہیں ہے. دو گروہ ہے, ایک حسینی, ایک یزیدی. تیری مرضی, ذہن بنا, ذرا سمجھ, سنجیدہ ہو, سیریس ہو, صحیح فیصلے کر, غلط فیصلے نہ کر. اس لیے وہ تو غیر مسلموں نے بھی صحیح فیصلے کر لیے. نان مسلم, یہ تو مسلمان نہیں ہیں, غیر مسلم ہیں, لیکن عیسائیت کا ڈے منایا گیا اور وہ بلندی پہ آیا, ان کو بڑا پوپ راہب دیکھ کر کہتا ہے دنیا والے آؤ میں تمہیں تعارف کراؤں کچھ ہستیوں کا. وہ دیکھ کر کہنے لگے ہو آر, وہ کون ہے؟ دیکھ کر کہنے لگے سنو, محمد اینڈ علی ٹیچرز آف آل اینڈ پیپل آف مین. محمد اور علی مکتب الہی سے اتنا علم لے کر آئے, پوری کائنات کو پڑھایا ہے, پر خود شاگرد کسی کے نہیں. دیکھ کر وہ عیسائی پورا مجمع جو ہے متوجہ ہوا. وہ دیکھ کر پوپ کہتا ہے سنو جی, اگلا جملہ سنے. وہ کیا کہا؟ دیکھ کر کہتا ہے انسانیت کی قوت پرواز ہے علی, ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, ارے بچنا
تو یقیناً تیرے دل میں حسین کی محبت ہے، میں گواہی دیتا ہوں ورنہ تو مجلس میں نہ آتا۔ جی کچھ نہ کچھ محبت ہے، کچھ نہ کچھ حسینی تو ہے، لیکن ذرا مخلص بن جاؤ۔ جی اجر رسالت کا معنی یہ ہے اہل بیت سے محبت، ان کے دشمنوں سے نفرت۔ جملہ لے لو، مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں، میں کافی بڑھ گیا۔ جملہ محبت اہل بیت۔ آپ سے کوئی پوچھے مومن کمی نے گھنٹہ پڑھا کیا یاد کیا؟ کہا مومن کمی یہ کہتا ہے مودت کا معنی ہے کہ اہل بیت سے محبت، ان کے دشمنوں سے نفرت۔ نہیں سمجھے انگریزی؟ چلو میں سریکی نما پڑھ دیتا ہوں۔ اور جو دوست یوں آپ کی آدم سے محبت ہے تو آدم کے دشمن سے نفرت کرنی پڑے گی۔ جی آپ کی محبت ہے نوح سے، سرکار نوح سے محبت ہے تو اس کے دشمن سے، ابراہیم سے محبت ہے تو نمرود سے نہیں ہو سکتا، نمرود سے بھی یاری، ابراہیم کا بھی نوکر، نا اٹ از امپاسبل، ایسا دیر نہیں ہو سکتا۔ جی حضرت موسیٰ کا تو مودت محبت کرنے والا ہے، موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، موسیٰ سے محبت تو پھر فرعون سے نفرت۔ آخر والے جنہوں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، جنہوں نے کہا مفت مجلس سنیں گے، نہ نعرہ نہ سلوات، ان کے لیے جملہ ہے عیسیٰ سے محبت ہے تو دشمن عیسیٰ سے نفرت کرنی پڑے گی۔ پاک رسول کا عاشق ہے تو جنہوں نے نبی کو ستایا ہے ان سے دوری کرنی پڑے گی۔ ارے میں علی والا ہوں، علی والا ہے تو علی سے لڑنے والوں سے دوری کرنی پڑے گی۔ ارے میں حسنی ہوں، حسن والا تب ہے جب جنہوں نے زہر دی ہے، قاتل حسن سے نفرت کرنی پڑے گی۔ ارے میں حسینی ہوں، حسینی تب بنے گا جب یہ ہر یزیدی پہ لعنت کرنی پڑے گی۔ تجھے درد ہے تو پھر اپنے درد دل میں رکھنے میں سچا بن۔ جی یزید نے کچھ نہیں کیا۔ امام حسین کا سر جب تشت تھال میں رکھا ہوا تھا اور وہ یزید جہاں بیٹھا تھا، معاف کرنا تیرا دل دکھ جائے او پیر چند شاہ جی، ہاں معاف کرنا، تاریخ یہ ہے کہ وہ نچلی سیڑھی پہ پاؤں والی جگہ پر، نچلی سیڑھی، وہ بدبخت کمینہ یزید اوپر بیٹھا تھا اور وہ شراب پیتا تھا۔ اگر درد ہے نبی کا، نبی کی امت کا، نبی کے اہل بیت کا، تو پھر سننا جگر پھٹتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا اور شراب پی پی کر جو بچتی تھی اس تشت میں ڈالتا تھا اور کہتا تھا حسین تیرے نانا نے یہ شراب حرام کی ہے، میں پی رہا ہوں۔ اب بھی یزید کی فیور جو ماسی سے اور بوا سے نکاح جائز سمجھتا ہے، یزید جی جملہ ذہن میں رکھے۔ اور پھر اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ امام کے لبوں پہ مارتا تھا۔ ایک صحابی ہے زید بن ارقم جی، وہ کھڑا ہوا ادھر سے ایسے دیکھ کر کہتا ہے اوہ یزید، جس ہونٹوں پر لبوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے، رسول اللہ اس کو چومتے چومتے تھکتے نہیں تھے۔ تو کہاں ہے؟ صحیح فیصلے کر، پتہ نہیں میرے ہاتھ باندھنے کو نہیں دیکھا، تو صحیح فیصلے کر، غلط فیصلے کیے تو پھر پچھتائے گا۔ جی یہ حسین ابن علی ہے جی، یہی وجہ ہے۔ اور ادار میں نے ختم کر دیا، میرا ٹائم بھی اختتام کو جا پہنچا۔ جی میں یہ جملہ عرض کروں، تاریخ یہ کہتی ہے وہ کیسا قیامت کا دن تھا کہ جب امام نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔
یہ غیر مسلم پڑھتے ہیں نا، غیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ 6 ماہ کے بچے کے لیے کتنا پانی ضرورت ہوتا ہے، جگ سے نہیں پلایا جاتا، گلاس سے نہیں پلایا جاتا، ماں یا بہن ہاتھ تر کرتی ہے اور ہونٹوں پہ رکھتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ لیکن وہ عزادارو یزیدیوں نے، عمر سعد نے، میں نام نہیں لیتا، یہ خود تحقیق کر، کون ہے عمر سعد؟ جی عمر سعد نے دیکھ کر یہ حکم دیا کہ جی حرملہ اقتا کلام الحسین، حسین کی کلام کا جواب دے۔ اس نے تیر کمان میں ڈالا، نشست لی، تیر کھینچا، ہاتھ کانپ گیا۔ عمر سعد پوچھتا ہے تیرا ہاتھ کیوں کانپا؟ دیکھ کر کہتا ہے میں یہ وہ کوئی بیوی ہے کوئی دور خیمے میں، جی قرآن سر پہ رکھے کھڑی ہے، دیکھ کر کہتی ہے میرے اللہ تو انصاف کر، یہ ظالم کا تیر بھی دیکھ، میرے بیٹے کا گلا شریر بھی دیکھ۔ اس نے تیر چھوڑا، جی تاریخ ایسے کہتی ہے ذبح من الاذن الی الاذن، عزادارو گلے کو چھیدتا ہوا، ایک طرف سے لگا دوسری طرف کو نکل گیا۔ اگر امام تھامے ہوئے نہ ہوتے، جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا۔ او عزادارو وہ میں نے چھوڑ دیا باقی مضمون، وہ وقت بھی آیا کہ امام نے ایک چھوٹی سی قبر بنائی۔ عزادارو قبر میں باپ نہیں سلاتا، یہ مظلومیت شبیر تھی کہ جب لحد میں سلایا ریت ڈالتے ہیں، ریت ڈالتے ہیں، اور جب ریت اصغر کے گلے پر آ گئی، میرے اللہ اصغر کا گلا نرم ہے اور یہ ریت گرم ہے۔ وہ آپ تو سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو کبھی کبھی مجالس میں آتے ہیں ایسے، ہاں وہ یہ سوچتے ہیں چلو ہاں علی اصغر دفن ہو گئے، یہ دفن جو ہو گئے، ہاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچ گئے، ورنہ وہ میرے سنی شیعہ بھائیوں جن کو پتہ نہیں مومن کمی سے سن لو کہ جب 11 محرم ہوئی، عمر سعد سے کہتا ہے کون؟ حرملہ، کہ ہر کوئی سر دکھا کر انعام لیں گے، جس کو میں نے قتل کیا ہے اس کا سر میرے پاس نہیں۔ لہذا عمر سعد نے کہا ہاتھوں میں نیزے لو، اصغر کی قبر تلاش کرو تاکہ یہ حرملہ انعام لے سکے۔ او معاف کرنا، وہ چھوٹی اولاد والا، وہ پوتوں والا، نواسوں والا، سن تاریخ کے لیے ریت پہ نیزے لگ رہے تھے، بیویاں دیکھ رہی تھی، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی میں تو وہ خیموں میں بند ہوں گی، نہ یہ خیمے شام غریباں جل گئے، کناتیں جل گئی، آگ لگ گئی، یہ بیویاں کھڑی دیکھ رہی تھی، ماں بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، یہ منظر چھوٹی بہن بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک نیزہ زمین پہ لگا،